اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ کہہ دیں کہ اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الفرقان آیا 6۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دیں کہ اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے۔ رب العزت نے کافروں کے الزام کا جواب دیا ہے کہ وہ قرآن کے انکار کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ کہہ دیں اس قرآن میں اگلوں اور پچھلوں کے سچے واقعات ہیں۔ جس ہستی نے قرآن نازل کیا ہے اس کے علم نے زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ مخلوق قرآن گھڑ کر کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اس کی طرف سے نہ ہو۔ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے یہ معاملہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے تو نعوذ باللہ جھوٹ کرنے والے کی اس کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرتا ہے، ان کی جانوں اور شہروں کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو قرآن کا انکار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا علم انکار کیے بغیر قرآن کا انکار کرنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بات اس حوالے سے بھی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ ایک انسان کتنی قدرت کہاں رکھتا ہے کہ وہ ایسا معجزانہ کلام پیش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے بارے میں واضح کیا کہ اس نے نازل کیا ہے جو زمین اور آسمان کے راز جانتا ہے۔ اس وجہ سے کتاب میں ہر بات سچی ہے، حکمت سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اس کتاب کو اس نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کے بارے میں جو احکامات، جو قوانین ہیں بے مثال ہیں۔ اس میں گزشتہ اقوام کے جو حالات ہیں ان میں صداقت ہے۔ اس میں مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ سچی ہیں۔ اگر انہوں نے قرآن حکیم میں تدبر کیا ہوتا تو اس کے احکامات اور اس کے علم سے جان لیتے کہ یہ قرآن غائب اور حاضر تمام امور کا علم رکھنے والی ہستی کے سوا کسی کی طرف سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کے باوجود انہیں چھوڑا نہیں، بلکہ وعدہ کیا کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو ان کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے گا۔ انہ کان غفور الرحیمہ، غفوراً رحیمہ، یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے الزامات پر مشرکوں کے حق سے انکار پر بھی رحمت کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، ورنہ قرآن کے گھڑنے کا الزام اتنا بڑا ہے جس پر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت غفور سے امید دلاتے ہیں اگر تم اب بھی پلٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ وَقَالُوا مَا لِي هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا۔ اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا۔ سورۃ الفرقان آیا 7۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا انہوں نے کہا، ما لی ھذا الرسول، کہ یہ کیسا رسول ہے، یعنی یہ کیسا رسول ہے وہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، یاکل الطعام، جو کھانا کھاتا ہے، یعنی یہ تو انسان کی خصوصیت ہے۔ رسول کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہوتا۔ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتا ہے، یعنی بازاروں میں جانا، تجارتی لین دین کرنا اور خرید و فروخت کرنا رسول کے لائق نہیں۔ مشرکوں کے اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر تھا۔ مشرکوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر اعتراض اس لیے تھا کہ وہ بشریت کو رسالت اور نبوت کی عظمت کے قابل نہیں سمجھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ فرقان آیا 20 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ سے ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لولا انزل الیک ملک، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟
مشرکوں نے ایک بشر کے مقام کی بلندی کا بس اتنا ہی خواب دیکھا کہ فرشتے آئے اور اس کے ساتھ مددگار ہو جائے، یعنی وہ کسی صورت اکیلے انسان کی بات کو توجہ دینے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ فرشتہ نہ ہو، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ یعنی ایک انسان رسالت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اسے یہ قدرت اور طاقت حاصل نہیں۔ فرشتہ آتا تو اعلان کرتا یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کی بات مانو۔ ان کے گمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا بوجھ اٹھانے کے لیے کافی نہیں۔ او یلقی الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا، اور ظالموں نے کہا تم ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ سورۃ الفرقان آیا 8۔ او یلقی الیہ کنز، یا اس کے ساتھ کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یعنی ایسا مال رسول کو دیا جاتا جو کسی محنت مشقت کے بغیر اکٹھا کیا جاتا۔ مشرک خزانے کو وحی سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے۔ مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت کی خستگی کو قرآن قبول نہ کرنے کا جواز بناتے تھے۔ اس سے مشرکین کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک زمین پر سب سے قیمتی چیز مال ہی تھا۔ او تکون لہ جنۃ یاکل منہا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ مشرکوں نے رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات بظاہر اظہار ہمدردی کے لیے کی کہ چلو رزق کے معاملے میں ہی بے نیاز ہو جائے، لیکن اصل میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے اتنے خستہ مالی حالات والے پر کیسے یقین کر لیں کہ وہ کائنات کے بادشاہ کا نمائندہ ہے۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا، مشرک جو اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرتے تھے، اور اس کا باعث شبہات نہیں بلکہ ان کا ظلم تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ ظالموں نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ مشرک لوگوں سے کہتے تھے کہ تم ایک ایسے شخص کے پیچھے چل رہے ہو جو مخبوط الحواس ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل عقل کے بارے میں خوب جانتے تھے۔ مشرک وحی کو ہلکا ثابت کرنے کے لیے، دوسروں کے ایمان کے راستے سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عقل اور کم فہم ثابت کرتے تھے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، آپ دیکھیں آپ کے لیے وہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، سو بہک گئے ہیں، چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ سورۃ فرقان آیا 9۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیں آپ کے لیے وہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ مشرکین کے اعتراض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ پر باتیں چھانٹنے والوں کا حال یہ ہے، ایک بات پر ٹھہرتے ہی نہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر، کبھی مجنون، دراصل یہ خود بہک گئے ہیں اور بے عقلی کی باتیں کر کے خود ہدایت کے راستے سے دور ہو رہے ہیں۔ فضلوا، سو بہک گئے ہیں، یعنی وہ حق کے راستے کو گم کر بیٹھے ہیں، اب اس کے بعد ان کی ہدایت کی کوئی امید نہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ ان کی گمراہی میں دور تک بھٹکنے کی وجہ ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے وہ جہاں بھی جائے گا گمراہ ہوگا۔ حق یہ ایک ہے، اس کا راستہ ایک ہے، انہوں نے باتیں کہیں وہ گمراہی پر مبنی ہیں، اس میں کوئی بھی ہدایت کی بات نہیں، اس لیے وہ سیدھا راستہ نہیں پا سکتے۔ تبارک الذی شاء جعل لک خیر من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، بہت برکت والا ہے، اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر ایسے باغات عطا کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ سورۃ فرقان آیا 10۔ تبارک الذی شاء جعل لک خیر من ذلک، بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو اس سے آپ کو اس سے بہتر عطا کر دے۔ مشرکوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقر اور فاقہ کا طعنہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اگر وہ چاہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چاہے ہوئے باغوں سے بہتر عطا فرما دے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، آپ کے لیے محلات بنا دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاندار محل بھی عطا کر فرما دے۔ باغات اور محلات سے زیادہ قیمتی دولت اللہ کی ذات کا تعلق اور یہ شعور ہے کہ وہ ساتھ ہے، اس کی نگرانی میں ہے۔ یہ اتنی قوت بخش روحانی غذا ہے جس کے مقابلے میں دنیا کے مال و متاع کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بابرکت ہونے کی بات کی ہے، وہ چاہے تو ایک نہیں کئی پختہ محل دے دے، اور چاہے تو ایسے باغ دے دے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، مگر ان کے مطالبات حق کی تلاش اور نجات کی طلب کے لیے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ وہ دشمنی اور عناد کی بنا پر کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو قرآن کی طرف مائل رکھیں، دنیا کی طرف سے دنیا پر غنی ہو جائیں، دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، ہم اس کی طرف دیکھیں جو دین میں آگے ہو، اس کو رول ماڈل بنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے غنی کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم قرآن و سنت پڑھتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں جما دے اور ہمیں اس کی عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔